آج کل یہ جو سائروسس بیماری چل رہی ہے، ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مریض کو سائروسس ہے، تو یہ سائروسس کون سی بیماری ہے، کیا ہے؟ ہاں جی، سائروسس کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے، سائروسس ایک ایسی بیماری ہے، خوفناک بیماری کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ سائروسس بیسیکلی یہ جگر کی سوزش کا نام ہے۔ جگر سکڑ جاتا، جگر کا سکڑنا، جگر کا سکڑاؤ، اس کو سائروسس کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی سائروسس ہونے سے پہلے جگر پر سوزش پیدا ہوتی ہے، جگر پہ سوزش ہو جاتی ہے جگر میں۔ تو جگر کا جو سکڑاؤ ہے، سکڑتا ہے جگر سکڑ جاتا ہے۔ جگر کے اندر جو حرارت ہوتی ہے، جو جگر کے اندر جگر کا کام کرنا ہوتا ہے، جگر کا جو فنکشن ہوتا ہے، بائل کو پروڈیوس کرنا ہوتا ہے اس نے، صفرا کو، تو وہ صفرا پیدا کرنا بند کر دیتا ہے۔ جگر کے اندر سدے بن جاتے ہیں۔ سدے کیا ہوتے ہیں کہ جب خشکی سردی کی زیادتی کی وجہ سے، کثرت رہنے کی وجہ سے، خشکی سردی، تیزابیت، ہوا کا پیٹ میں بھرنا، قبض کا رہنا، یہ شدید قبض کا رہنا، اور کئی دن ہوا کے لیے ترسنا کہ ہوا ہی نکل جائے چلو تھوڑی بہت، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قبض کا شدید ہو جانا، اور یہ ساری جو علامات ہیں، ان سے ہوتا یہ ہے کہ جب جگر کے اندر جگر اپنا وہ بائل پروڈیوس کیوں نہیں کر پاتا، کیونکہ تیزابیت ہو جاتی ہے، خشکی سردی کی وجہ سے جگر کا اپنا جو کام ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، تو اس پر پہلے سوزش ہوتی ہے، پھر وہ سکڑ جاتا ہے آہستہ 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 آہستہ۔ جب اس کے اندر جو صفرا جم جاتا ہے، وہ پتے میں بھی جم جاتا ہے، اور وہ جو آگے جب صفرا اس نے نکال کر پتے کو دینا ہے، پتے نے آنتوں میں جو ڈالنا ہوتا ہے جس سے پھر ہاضمے کا عمل چلتا ہے، تو وہ آنتوں کے ذریعے وہ سارا اس کو کھینچ کھانچ کے لے جاتا ہے اور خارج کر دیتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو صفرا ہے وہ خشکی سردی کی وجہ سے جم جاتا ہے، حرارت ہوتی نہیں ہے، تو پتے میں پہلے ہوتا ہے، پتے میں ہونے کی وجہ سے پھر وہ پتا نکال دیتے ہیں کہ لو جی پتے میں پتھریاں پیدا ہوگی، حالانکہ وہ پتھری نہیں ہوتی، وہ صفرا جم جاتا ہے خشکی سردی کی وجہ سے۔ اور اسی طرح پھر اس سے آگے اگلا جو ہے، وہ جو میجر آرگن ہے، وائٹل آرگن ہے، جو عضو رئیس ہے، جگر سردار ہے جو، وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے، اس میں بھی سدے آ جاتے ہیں۔ وہ پھر سدے نکالنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا، تو وہ ٹیسٹوں کے چکر میں ڈال دیتے، تو پھر اس طرح پہلے جب سوزش پیدا ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جب صفرا پیدا ہونا ہی بند ہو جاتا ہے، اور وہ جو سدے رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ادھر ہی رکے رہتے ہیں، وہ نکالنے نہیں جاتے، وہاں سے نکالے جائیں گے جگر سے، اس کو حرارت دینی پڑے گی۔ حرارت کس طرح دیں گے؟ حرارت اس کو، چونکہ سردی ہو گئی، خشکی ہو گئی، تو گویا کہ حرارت ختم ہو گئی۔ جیسے جیسے آہستہ 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 حرارت ختم ہوتی جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ حرارت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، تو حرارت جیسے جیسے ختم ہوتی جاتی ہے، پھر وہ جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ پھر جب درد رہنی شروع ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، اور کھانا ہضم نہیں ہوتا، مریض تڑپتا ہے کہ ہوا نکل جائے، کوئی مجھے سکون آ جائے، کوئی پیٹ صاف ہو جائے، کوئی سکون مل جائے، تو مریض پھر شدید تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، پیٹ میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، خون پیدا نہیں ہوتا، بھوک نہیں لگتی، الٹی آنے کو کرتی ہے، متلی ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتی ہے، پسلیوں کے نیچے درد ہوتی ہے، تو یہ ساری کیفیت۔ اس کے لیے ایک جو ہمارا نظریہ قانون مفرد اعضاء کا ایک بہترین اور شاندار جو نسخہ ہے 5 ملین کا، وہ اس میں مطلوبہ حرارت بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ جو 5 ملین ہے، یہ گرم تار نسخہ ہے، یہ بڑا بہترین ہے اس سلسلے میں۔ 5 ملین گویا کہ یہ ایک جگر کے اندر جتنے بھی سدے وغیرہ ہیں ان کو بھی نکالنے میں مدد دیتا ہے، اور جگر کے فنکشن کو بھی آہستہ آہستہ۔ پہلا مرحلہ تو یہ 5 نمبر سے پیٹ کھلے گا، پیٹ صاف ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ مریض اسٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو 1 سے 2 سے 3 پاخانے کھل کے مریض کو آنے چاہیے، اتنے بھی نہیں
کہ اس کو کمزوری لاحق ہو جائے، اور اس کے لیے سادہ غذا دیں، غذابیت والی خشکی سردی والی چیزیں اس کو مریض کو نہ دیں، گاجر، مولی، ٹینڈا، کدو، پیٹھا، توری، اس طرح کی سبزیاں وغیرہ دیں، اور روٹی بھی ذرا مریض کم کھائے، گھی والی، چکنائی والی، گوشت وغیرہ سے بھی پرہیز کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مریض کو بہت افاقہ ہوتا ہے۔